آپ پورے بلوچستان میں ایسے لوگوں کو فنڈ دیے گئے ہیں جو اسمبلی کے ممبر بھی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو نوازے گئے ہیں جو انہوں نے الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا ہے، ان کو فنڈ دیے جا رہے ہیں۔ میں نے جلسے بھی کیے، پمپلیٹ تقسیم کیے، جلوس بھی کیے، میں کورٹ میں بھی گیا۔ اس طریقے سے اگر کسی کو ذہن میں کسی کا یہی آئے گا کہ ہم انتقامی کارروائی کر کے کسی علاقے کو مفلوج کریں گے، 3 لاکھ لوگ جب مایوس ہوں گے تو ظاہر ہے وہ روڈوں پہ نکلیں گے۔ نواب اکبر خان کا مسئلہ 15 کروڑ سے شروع ہے رائلٹی پہ جناب اسپیکر صاحب۔ جب وہ چیزیں نہیں مانی گئی، ایک غلط ایکشن جب ہوا، ابھی مہینے میں 15 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یہ کون سے طریقے ہیں انتقامی کارروائی کے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صوبے کے لیے صحیح نہیں ہے، اس ملک کے لیے صحیح نہیں ہے۔ کسی کو ذاتی دشمنی مجھ سے ہے تو وہ مجھ سے انتقام لے لیں، یہ ہمارے حلقے کے لوگوں سے جو اس کی 5 لاکھ آبادی ہے، ان سے کیا دشمنی ہے؟ علاقے میں پوری مشینری چینج کر کے ہمیں پوچھا نہیں جاتا ہے، تو ادھر اسمبلی میں ہم بات کرتے ہیں ہماری مائک بند کی جاتی ہے، تو آپ بتائیں پھر ہم کدھر جائیں؟ تو سیدھے سے دھکا دے رہے ہیں، ہم تو پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں، پھر سیدھی سے دھکا دے رہے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی دائرے میں آؤ، قومی دائرے میں اکٹھے ہو جاؤ، تو یہاں سے تو سیدھی بندے کو دھکا دے رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ، آپ لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ آپ کو فنڈ ملے گا، نہ آپ کی بات سنی جائے گی، نہ آپ کی حلقے کو فنڈ ملے گا۔ یہاں اصول، قانون، آئین کے تقاضے پورے نہیں ہوئے جاتے ہیں، صرف طاقت استعمال کیا جاتا ہے، اور طاقت کا استعمال ہمیشہ نقصانات پہ گئی ہے۔ اس لیے آپ بھی بحیثیت اسپیکر اگر سمجھا سکتے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ طریقہ کار اپنی بند کریں، اور ایمانداری کے اور جمہوریت کے اس صوبے کی بہتری کی خاطر یہ اپنا ظالمانہ حرکت بند کریں، انصاف کے تقاضے پورا کریں، پھر کوئی اچھائی ہوگی۔ نہ تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ فنڈ کو روک کے علاقے میں ہم وکٹمائزیشن کا شکار کر کے بعد میں یہی پوزیشن ہوگا، اسد بلوچ آئے گا کہ خدا کے لیے بھائی ہمارے فنڈ کیوں روکے ہیں۔ میں وہاں صرف سعودی میں جا کے سجدہ کرتا ہوں، میں کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ جناب اسپیکر 5 دفعہ اسمبلی میں آیا، آپ کے رول بزنس کا ہر شک مجھے پتا ہے، اور آئین کو میں نے اچھے طریقے سے پڑھا ہے۔ اگر جہاں تک میں آگے چلوں، پھر میرا کویسچن ہے، اس روز جو رول بزنس کو بلڈوز کیا گیا آپ نے، میں کیا کہوں ابھی اس کا؟ آپ کے وقفہ سوالات کے بعد ایجنڈا میں یہ تھا، میرا توجہ دلا نوٹس، اس کو بلڈوز کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ کب کیا اس کو؟ 30 تاریخ کو جب آپ کا اجلاس تھا۔ ہاں، کیوں بلڈوز کیا گیا؟ جناب اسپیکر وہ بلڈوز نہیں ہوا۔ ایک منٹ سنیں، تامبل سے سنیں۔ آپ نے جو یہ کالی جبہ پہنا ہوا ہے جناب اسپیکر صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان نے یہی جبہ بھی پہنا ہوا ہے، اور چیف جسٹس بلوچستان نے بھی، اور کعبہ کے امام نے بھی، اور مدینہ کے امام نے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تھا یہی جبہ، اس کا کوئی معنی مقصد ہوتا ہے۔ اس کا یہ نہیں ہے کہ سرپرست صاحب آپ کو یہاں سے ڈکٹیٹ کریں اور آپ وہی کام کریں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کے رول، نہیں، آپ کے بنیاد، آپ بالکل بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں اس کے اوپر۔ تامبل کے ساتھ سنیں، ایسے نہیں ہے۔ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ خود اس رول کو عمل کر رہے ہیں۔ آپ جناب دیکھیں نا، آپ سرپرست صاحب آپ نے نام لیا نا، آپ نے نام لیا، ان کو ہاتھ حاصل ہے کہ وہ پھر اس کو بلڈوز کیوں کیے گا؟ نہیں، بلڈوز نہیں ہوا ہے۔ آپ صاحب روزانہ یہی کہتے ہیں رول بزنس کے تحت اس کو رول بزنس کے تحت یہ جناب اسپیکر یہ جبہ پہننا ہوا ہے، آپ کا روح کیپٹن کا روح ہے۔ یہ رول جو نا یہ آپ کو پڑھنے پڑیں گے، یہ اصل میں مسئلہ، اس کو بلڈوز کیا آپ نے۔ مسئلہ پتہ ہے کیا؟ مسئلہ پتہ ہے کیا؟ کھڑا ہوا آپ نے کہا کہ اسد بھائی، میرے بھائی، آپ آنریبل ممبر ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ، مسئلہ یہ کہ پڑھتے بھی نہیں ہے اور آپ بحث بھی کرتے ہیں اس کے اوپر۔ آپ کو پہلے پڑھ کے آنا چاہیے اسمبلی کے اندر۔ نہیں پڑھا ہے آپ نے۔ آپ کی جو رول سنیں، رولز کے مطابق
رولز کے مطابق مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ میں ایجنڈے کو نیکسٹ ڈے تک ریفر کر سکتا ہوں اس کو. یہ مجھے حق حاصل ہے. نہیں آپ بلائنڈ فیتھ پہ نہیں, گڈ فیتھ پہ, بدنیتی پہ نہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, بدنیتی پہ چیزوں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا 15 منٹ کے لیے وقفہ ہے, آپ نے وقفہ بھی نہیں کیا. میں اٹھا, میں نے کہا کہ جناب اسپیکر صاحب کائنڈلی, میں نے جب کہا وقفہ ہے تو وہ وقفہ جو ہوتا ہے, سنیں میرے بھائی, سنیں نا, تو آپ سنتے نہیں, خود آپ کو ہم سنائیں گے. آپ یہ جو ہے نا یہ ٹریجری کو سپورٹ کر رہا ہے. جناب اسپیکر صاحب, آج جو یہ یہاں سے نکل گیا ٹوپی ڈرامہ جو کر رہے ہیں, یہ تو سارے موجود تھے, انہوں نے دستخط کر دیا سارے چیزوں پہ. یہ ڈاکٹر مالک بھی موجود تھے, یہاں تو سارے موجود تھے. یہ کہاں کا ٹوپی ڈرامہ ہے؟ جب عوام کی پریشر ہوئی, جو لوگوں نے کہا, وہاں فضل الرحمان کی پریشر ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے اب ایک شادی پہ کسی ایک غریب کے پاس پیسے تھے, اس نے کہیں جگہ جا کے منگنی کی, شادی بھی ہوئی. اس کے بعد جب پریشر ہوا, کہتا ہم اس شادی کو نہیں مانتے ہیں. وہ بیچارے نے کہا شادی تو ہوگی, ابھی واپس نہیں ہوگا. یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکے ہیں, پڑھنا نہیں جانتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اپوزیشن پڑھنا نہیں جانتے ہیں. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہے. سارے چیز کو پڑھ کے انہوں نے اس روز مخالفت کیوں نہیں کی؟ میں اس بل کا خلاف ہوں, آخری دم تک خلاف رہوں گا. منرلز مائنز کا میرا اپنا موقف ہے, پارٹی کا موقف ہے, لیکن ایسے ٹوپی ڈراموں کے ساتھ میں نہیں ہوں گا. اس سرزمین کی وسیع تر مفاد پہ لڑوں گا اور حق پہ لڑوں گا. برائے محکمہ منصوبہ بندی و ترقی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ 2024-25 کی PSDP میں تمام اضلاع کے لیے ترقیاتی اسکیمات بذریعے متعلقہ محکمہ جات کنسپٹ پیپر کے ساتھ تجویز کی گئی تھی, جس پر تمام اضلاع کے لیے تجویز کردہ ترقیاتی اسکیموں کو حکومت کی جانب سے PSDP 2024-25 میں شامل کیے گئے. لیکن PB 29 پنجگور 1 کے لیے تجویز کردہ کسی بھی ترقیاتی اسکیم کو PSDP میں شامل نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے PB 29 پنجگور 1 کے عوام میں شدید مایوسی پائی جا رہی ہے. لہٰذا PB 29 پنجگور 1 کے لیے محکمہ تجویز کردہ اسکیموں کو PSDP میں 2024-25 میں شامل نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں, تفصیل فراہم کی جائے. تھینک یو. چونکہ کنسرن منسٹر موجود نہیں ہے, آپ کا پوائنٹ آن ریکارڈ آ گیا ہے, انشاءاللہ اکارڈنگلی کنوے کیا جائے گا. وزیر میں اس پہ تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں. تو منسٹر تو ہے ہی نہیں تو, لیکن ٹریجری تو ہے, کائنڈلی میں اس پہ تو کوئی بات تو کرنا چاہتا ہوں. بولے. جی ہاں جناب اسپیکر صاحب, یہاں جو ہماری بجٹ ہے, جب بھی ہم بجٹ بنانے جاتے ہیں تو یقینی ہی یہ بلوچستان کے ہی بجٹ ہے. مرکز سے ہمیں کوارٹرلی وہاں سے بجٹ آتی ہے. سال میں جو ہماری رینیو جنریٹ ہوتی ہے, ایک PSDP بنتی ہے. PSDP عوام کی مفادات کی خاطر بنائی جاتی ہے. یہ کسی ایک فرد, کسی ایک گاؤں, کسی مخصوص قبیلے کے لیے نہیں ہے, بلوچستان کے عوام کے ہی لیے یہ PSDP بنائی جاتی ہے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میرے حلقے کو نظر انداز کرنے کا کوئی جواز ہے, یا PSDP کا پیمانہ کیا ہے کہ جو لوگوں کو فنڈ دیے جائیں, پیمانہ کیا ہے؟ جناب اسپیکر صاحب, یہاں اس ایوان میں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو 42 ارب روپے وہ لے کے گئے ہیں, کوئی 22 ارب, کوئی 17 ارب. تو باقی جو ممبر ہیں, آیا یہ کسی مخصوص لوگوں کے لیے PSDP بنائی جاتی ہے؟ انصاف کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, وہ تقاضوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے. اور میں ایک سوال آپ کے تسلط سے, آپ کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب, آیا میری یہ حلقہ
इस मुल्क के नक्शे से निकाल दिया गया है? अगर निकाल दिया गया तो मुझे इत्तला दे दें, नहीं तो मेरे ज़ाती फार्म हाउस के लिए फ़ंड की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये फ़ंड वहाँ के 3 लाख अवाम, वो जो सवाल करते हैं, जो मायूस होते हैं, एहसास महरूमी जब पैदा होती है, जनाब स्पीकर साहब, उनको फिर जवाब देने वाला कौन है? दूसरी बात है कि आपके आइन में एक वाज़े बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है, जिस इलाके से जहाँ रिन्यू होती है। जनाब स्पीकर साहब, आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपकी अपडेशन। जहाँ रिन्यू कलेक्ट होती है उस इलाके के 50% पंजगूर में भी चीदगी का कस्टम है। सालाना 10 अरब मरकज़ी गवर्नमेंट को वहाँ से रिन्यू मिलती है। 10 अरब यही पंजगूर में, वो मेरे हल्के में ही है। दूसरा, हमारे पंजगूर एयरपोर्ट जहाँ रेडार लगी हुई है, पंजगूर ऐसी जगह पे मौजूद है बलूचिस्तान में, ऐसी खत्ते पे मौजूद है, वहाँ 24 घंटे में 700 फ़्लाइट कार्गो ट्रैवल करते हैं, 700 फ़्लाइट, और हर फ्लाइट पे उनसे $2000 चार्ज किया जाता है। तो करोड़ों डॉलर हर 24 घंटे के बाद, महीने में, साल में लगाएं तो ये तो $1 अरब के पोजीशन पे पहुंच जाती है। इसी हल्के के ये फंड जब कटौती होती है, इस पे तो मैं हैरानगी होती है कि पैमाना क्या है ये फंड देने की, या किसी को विक्टिमाइजेशन करना। मेरे हल्के में मैं आपको सही बता दूं, न सिर्फ मेरे ये फंड उन्होंने बंद किए हैं, बल्कि वहाँ से हर महकमे में जितना भी मुलाजिम थे, इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पे हमारे हल्के में मेरे ख़िलाफ़ एक अच्छा खासा एक सिलसिला इंतकामी शुरू किए। ठीक है, वक्त गुज़रते हैं, कभी कभी हम यहाँ आते हैं, अपनी एहसास जो हमारी जज्बात हैं असूली तौर पे हम करते रहते हैं, लेकिन ये फ़ंड रोकने का जो अंदाज़, जो तरीका है, फिर सबका बंद करें। आप पूरे बलूचिस्तान में ऐसे लोगों को फंड दिए गए जो असम्बली के मेंबर भी नहीं हैं, ऐसे लोगों को नवाजे गए हैं जो उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लिया है, उनको भी फंड दिए जा रहे हैं। तो इन फंड रोकने का क्या मेरी समझ से तो बाहर है। मैं कोर्ट में गया, मैंने जलसे भी किए, पंपलेट तकसीम किए, जुलूस भी किए, मैं कोर्ट में भी गया। इस तरीके से अगर किसी को ज़हन में किसी का यही आएगा कि हम इंतकामी कार्रवाई करके किसी इलाके को मफलूज करेंगे, 3 लाख लोग जब मायूस होंगे तो ज़ाहिर है वो रोडों पे निकलेंगे, लाइन आर्डर का सिचुएशन होगा, फिर वही पैसे आप लाइन आर्डर पे खर्च करेंगे। जनाब स्पीकर साहब, एक ही बात से इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ट्रेजरी बेंच अपनी जगह मौजूद है। नवाब अकबर खान का मसला 15 करोड़ से शुरू हुआ रॉयल्टी पे। जनाब स्पीकर साहब, जब वो चीज़ें नहीं मानी गई, एक गलत एक्शन जब हुआ, अभी महीने में 15 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये कौन से तरीके हैं इंतकामी कार्रवाई के? ये नहीं होना चाहिए। ये सूबे के लिए सही नहीं है, इस मुल्क के लिए सही नहीं है। किसी को ज़ाती दुश्मनी मुझसे है तो वो मुझसे इंतकाम ले लें। ये हमारे हल्के के लोगों से, जो उसकी 5 लाख आबादी है, इनसे क्या दुश्मनी है? ये क्या हैं? रोड हैं, हॉस्पिटल हैं, वाटर सप्लाई हैं, ये तमाम अवामी नोयत के स्कीमें, और इन स्कीमों को उन्होंने एक ही भी नहीं लिया, पूरा ज़ीरो कर दिया। तो मेरी जब यहाँ आने का मतलब हमारा क्या, फ़ंड हमारी रोकी जाती है, इलाके में पूरी मशीनरी चेंज करके हमें पूछा नहीं जाता है। तो इधर असम्बली में हम बात करते हैं, हमारी माइक बंद की जाती है। तो आप बताएं फिर हम किधर जाएं? तो सीधे सीधे से दिक्कत दे रहे हैं, हम तो पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं, फिर सीधी सीधी से दिक्कत दे रहे हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि कौमी दायरे में आओ, कौमी दायरे में इकट्ठे हो जाओ। तो यहाँ से तो सीधी सी बंदे को दिक्कत दे रहे हैं कि आप यहाँ से निकल जाओ, आप लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है, ना आपको फंड मिलेगा,
نہ آپ کی بات سنی جائے گی، نہ آپ کی حلقے کو فنڈ ملے گا۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیموکریسی ہے تو اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، تھینک یو۔ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ امید ہے کہ اس دفعہ جون پھر آ رہا ہے، نزدیک ہے، بجٹ بھی آنے والا ہے، اس دفعہ ایسا ظالمانہ فیصلہ وہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر اس روز انہوں نے دوبارہ یہی کیا تو پھر میں اپنے عوام کے ساتھ، جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے مستقبل کا فیصلہ کروں گا کہ بعد میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں اصول، قانون، آئین کے تقاضے پورے نہیں ہوئے جاتے ہیں، صرف طاقت استعمال کیا جاتا ہے، اور طاقت کا استعمال ہمیشہ نقصانات پہ گئی ہے۔ اس لیے آپ بھی بحیثیت اسپیکر اگر سمجھا سکتے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ طریقہ کار اپنی بند کریں، اور ایمانداری کے اور جمہوریت کے اس صوبے کی بہتری کی خاطر یہ اپنا ظالمانہ حرکت بند کریں، انصاف کے تقاضے پورا کریں، پھر کوئی اچھائی ہوگی۔ نہ تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ فنڈ کو روک کے علاقے میں ہم وکٹمائزیشن کا شکار کر کے بعد میں یہی پوزیشن ہوگا، اسد بلوچ آئے گا کہ خدا کے لیے بھائی ہمارے فنڈ کیوں روکے ہیں۔ میں وہاں صرف سعودی میں جا کے سجدہ کرتا ہوں، میں کسی کو سجدہ نہیں کرتا، جو میں اسپیکر